اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے، ساری کی ساری فضیلتوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف ایک فضیلت کو لے لیا جائے، عظمت صحابہ کے لیے وہی کافی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو ترازو بنا کے پیش کیا۔ دنیا کائنات کے لوگوں، ایمان لے کر آنا چاہتے ہو، چاہے کس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، ان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہے، ورنہ تمہارا کوئی ایمان قابل قبول نہیں، چاہے جس طرح مرضی ایمان لے کے آؤ، جس طرح مرضی عبادت و ریاضت کرنے والے ہو۔ اس لیے سعید بن زید نے کہہ دیا تھا، اگر کوئی آدمی دن رات عبادت کرنے والا ہو، سارا دن روزہ بھی رکھے، قیام بھی کرے، رات کے وقت بھی قیام کرے، یہاں تک بھی الفاظ فرمائے روزہ رکھ کر قیام کرے اور پھر جا کے جہاد کرے، حتیٰ کہ عمر نو کو پہنچ جائے، 950 سال کی عمر پا کر بھی صحابی رسول کے ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتا جو لمحہ اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہو۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے، اس دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس بات کا اعلان آسمان کے رب نے بھی کیا ہے۔ سیدہ کائنات کہتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، حیات القلوب شیعہ مورخ کتاب کا حوالہ، میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، آسمان سے بارش برسی، بادل چھٹے، آسمان کے سارے جگمگانے لگے، دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اتنے میں ثقلین کے تاجدار بھی گھر کے اندر تشریف لائے۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، هل لأحد عدد نجوم السماء، ثقلین کے تاجدار آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ نیکیاں میری امت کا ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر فاروق ہیں۔ تعجب کے اندر ڈوبی، فرمایا این حسنات ابا بکر یا رسول اللہ، میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ پیارے پیغمبر کا تبسم مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا عائشہ، پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور بات کرتی ہو آسمان کے ستاروں کی، ابو بکر کی نیکیوں کی کیا بات کرتی ہو؟ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں جمع ہو جائیں، صدیق کی اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رات میرے ساتھ صدیق نے غار کے اندر گزاری تھی، جس رات آسمان کے رب نے بھی کہہ دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، رب یہ بھی کہہ سکتا تھا لا تحزن ان اللہ معی و معنا، لیکن ایک سیگا کے اندر بند کر کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر صدیق اور نبی میں کوئی فرق ہے، تفسیر حسن عصری کے مطابق نبوت کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس بات کا اظہار ثقلین کے تاجدار نے بھی کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنی زندگی کے اندر 17 نمازیں صدیق اکبر کو کہا کہ پڑھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور اس بات کا اعلان صحابہ اکرام نے بھی کیا، افضل امت نبی جی بعدا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اس دنیا کائنات میں اگر نبی کے بعد کوئی افضل اور اعلیٰ ہے تو ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہے۔ اور اس بات کا اظہار اس شخص نے بھی کیا جس کو تم شیر خدا بھی کہتے ہو۔ اٹھاؤ کشف الامہ کو، حیات القلوب کو اور بہار الانوار کو۔ ایک آدمی کوفہ کی جامع مسجد سے گزرتے ہوئے کہا خیر الخلائق بعد نبی اللہ علی، اس دنیا کائنات میں اگر نبی کے بعد کوئی بہترین آدمی ہے تو وہ علی ہیں۔ اس بات کو سنا علی المرتضیٰ نے آدمی کو بھیجا، جا کے لوگوں کو کہو کہ امیر المومنین تم کو بلا رہے ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پہ برجمع ہوئے، وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اس دنیا کائنات کے اندر نبی کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں، کوئی بہترین آدمی ہے تو ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ بات ختم ہو گئی تھی، بات
ختم ہو گئی تھی لیکن ختم نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، آج کے بعد اگر کسی نے مجھ کو ابو بکر عمر سے فضیلتی میں جوٹ کی سزا میں اس کو 80 درے ماروں گا۔ اٹھاؤ شیعہ مورخین کی کتابوں کو، حسن حسین کے بعد سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا پیدا اس کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا پیدا اس کا نام عثمان رکھا، پانچواں بیٹا پیدا اس کا نام عباس رکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی یہ کیا؟ عباس چچا، نام بعد میں، ابو بکر اور قبیلے سے، اس کا نام سب سے پہلے۔ علی نے اپنے عقیدے کا اظہار یوں کیا، جس کو آسمان کے رب نے پہلے کیا ہو میں علی اس کو کیسے پیچھے کر سکتا ہوں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے در و رسن کہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔